جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، پتر بنا لے، آج بھی ایسے ویسے ہوتا ہے، تو شرکت نسب ہوتا ہے۔ اسی طرح شرکت وراثت ہوتی ہے، احکام حلت و حرام ہوتے ہیں۔ اس کو انتہائی آسان طریقے سے یوں سمجھا جاتا ہے ہماری زبان میں، بھئی ایک بندہ ہے، انہیں کسی کو لے کے پال لیا پتر۔ اب جب اس نے کسی سے پتر لے کے پال لیا نا، اب شریعت یہ کہتی ہے نا کہ اگرچہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، شریعت یہ کہتی ہے جب وہ فوت ہو جائے گا نا تو اس کی جو وراثت ہے نا جی، اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے اس کے بھتیجے، اس کے بھائی، جو اس کے عصبات ہیں، وہ اس کی وراثت کے مالک ہوں گے۔ وہ جو لے پالک ہے نا، وہ اس کی وراثت کا مالک نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ وصیت کے اعتبار سے وہ کچھ لکھ جائے کہ میری وصیت ہے، یا زندگی میں وہ کسی کے نام کر جاتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اور یہ بھی شریعت میں ہے کہ اپنے وارثوں کو محروم نہ کرو، تو جو وارث بنتے ہیں ان کو وراثت ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، جنہاں دی اولاد نہیں ہے وہ کوئی پتر لے کے پال لیندے نے، یہ تو پتر لے کے پال دینے تو سب کچھ ادا ہی ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ نہیں، شرکت نسب ہو جاتا ہے۔ شرکت نسب کا مطلب کیا ہے؟ اس کو حقیقی بیٹا شمار کیا جاتا ہے کہ نسبی بیٹا ہے۔ شرکت وراثت ہو گئی کہ شریک کوئی وراثت کے مالک کوئی اور تھے، اب یہ مالک درمیان میں شریک ہو گیا، یہ بھی مالک بن گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے احکام حلت و حرمت، کہ شرعی لحاظ سے یہ پتر نہیں ہے، اب یہ تو غیر ہے، تو اس کا پردہ بنتا ہے اس بندے کے محرمات سے، خواتین سے، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے اگر اس تو حقیقی بیٹا سمجھا جائے گا تو یہ خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں